السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ السلام علیکم جناب مجاہد ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ جو ہے اسٹوڈیو کو آئے ہیں اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ ہم نے آپ کو طلب کیا ہے کہ جس طرح سے اب آنے والا نیا سال 2025 اور جس طرح سے ہمارے جو معاشرے میں ایک فیشن چل چکا ہے کہ دیر رات گاڑیاں چلانا، پھر وہ نئے سال کی خوشیاں منانا، اس کو آپ کس قدر مناسب سمجھتے ہیں اور نوجوانوں کو اور خاص طور پہ لڑکوں کو آپ کیا مشورہ دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انتہائی اہم موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں جو معاشرے سے، بالخصوص مسلم معاشرے سے راست تعلق رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کو جو اس سال نئے سال کا جو ہے جشن مناتے ہیں، چوراہوں پر ٹھہرنے والے، پانڈبوں پر ٹھہرنے والے، رات میں جو ہے چبوتروں پہ جو ہے بیٹھنے والے، اور وہ لوگ جو ہے کلبوں میں، ہوٹلوں میں جو ہے نیا سال منانے والے، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو ہے ہمارا نیا سال مسلمانوں کا کب شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے، حق و باطل کی اس معرکہ آرائی میں ایک جنگ کے ذریعے شروع ہوتا ہے، اور ختم جو ہوتا ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، یعنی بقرعید جو کہتے ہیں، اس میں وہ ختم ہوتا ہے سال ہمارا۔ ایک قربانی سے شروع، ایک قربانی پہ ختم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا، ذبح کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو اگر ہم اسی اللہ پر، اسی رسول پر، اسی قرآن پر ایمان رکھنے والے اگر ہیں، انہیں رسولوں پر، تو ہم کو اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہے پہلے سوچ لینا چاہیے، جائزہ لے لینا چاہیے۔ پہلے کیا کہ اللہ کے ان بندوں میں ہمارا مقام مرتبہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، ہم انکار کرنے والے ان بتوں کا، ان خداؤں کا جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے رب کی شکل میں، خواہ وہ 33 کروڑ بھگوان ہو یا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والا ہو، یہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان سب کا ہم انکار کر کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو اس حیثیت سے جو ہے ہماری حیثیت ممتاز ہو جاتی ہے، ان سب انسانوں میں ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، بڑا ہے۔ کیوں؟ وہ جو کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ اگر جو ہے اگر کسی کی پوجا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کا، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتابوں پر جو ہے ایمان رکھتے اگر ہیں، ہم اللہ کی کتاب، نازل کی ہوئی کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو قدم پر تمام انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے پاس حرام بھی موجود ہے، حلال بھی موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز حلال ہے، کوئی ان کے پاس جو ہے تحریرات ہے بھی نہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کا سال جب کبھی شروع ہوتا ہوگا، لیکن وہ ہندو بھی عیسائیوں کا نیا سال مناتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی لمٹ ہے نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ حدود تو ہمارے پاس ہے، قدم پر ہم کو جو ہے حدود ملتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم روئے زمین پر تمام انسانیت کے لیے قدم پر ایک مثال ہو، زندگی کے ہر شعبے میں تم مثال ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، یا اس انداز کے جو ہے آپ کے رسومات ہوں، تو ہم جو ہے انتہائی اعتدال کے ساتھ ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، ہم اس اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جن کے جو ہے ہم غلامی کو اختیار کر کے آپ کے سنتوں پر عمل پیرا ہو کر
دنیا کے سامنے ایک نمونہ بن جاتے ہیں، ہماری حیثیت ممتاز ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے. ہم کو لوگ مثال دے کر بتاتے ہیں دیکھو یہ مسلمان شراب پینے والے نہیں، یہ مسلمان بہکنے والے نہیں، یہ مسلمان آوارہ گردی کرنے والے نہیں، یہ مسلمان جو ہے سڑکوں پر جو ہے ناچنے گانے والے نہیں، سڑکوں پر جو ہے کرتب دکھا کر جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں، راستہ روکنے والے نہیں. کیونکہ راستے چلنے کی آداب بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، سکھائے ہم کو، راستے کا حق کیا ہے ہم کو بتایا ہے. تو پھر میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں تم آخر اس اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہونے کے باوجود تم کیوں جو ہے ایک ریلے کی طرح جو ہے تم تنکے کی طرح تم بہ جاتے ہو اس معاشرے کے لیے، معاشرے کا تم جو ہے حصہ بن جاتے ہو، اس تہذیب کا تم حصہ بن جاتے ہو. کالجوں میں جو ہے ڈانس ہوتے ہیں، اسکولوں میں ڈانس جو ہوتے ہیں، لوگ کیک کاٹتے ہیں، کیک بیچتے ہیں، کس خوشی میں؟ اس لیے کہ جو ہے اگر ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو کیا آپ بھی اس بات کو تو مانتے ہو تم؟ تو پھر جو ہے تو مسلمان باقی کا رہے. مسلمان باقی رہنے کے لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ قدم قدم پر ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی خطوط کی تم ہرگز پیروی نہ کرو. وہ اگر شیطان کی خطوط کی پیروی کرتے ہو، وہ ناچتے ہیں اگر تم بھی ناچتے ہو، وہ گاڑیاں بھگاتے ہو تم بھی بھگاتے ہو، وہ گاڑیوں پر کرتب دکھاتے ہیں تم بھی کرتب دکھاتے ہو، وہ جو ہے آوارہ بچوں کے ساتھ آ کے جو وہاں پر موج مستی کرتے ہیں تم بھی آوارہ بچوں کے ساتھ موج مستی کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں ماں باپ سے، ان کے اولاد سے، وہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو رات دیر تک آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا تم کو مرنے کے بعد حساب کتاب کا کوئی جو ہے احساس باقی نہیں رہا؟ تو پھر ایسے ماں باپ سے جو ہے میں پوچھتا ہوں کہ جو ہے، اور نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ تم نے کبھی غور و فکر کیا کہ یہ اگر گزشتہ سال جو ہے کیا ہوا، یہ نئے سال میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری عمریں بڑی گھٹی یا کم ہوئی؟ کیا آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے اور اپنے اعمال کا ہم کو حساب کتاب لینا چاہیے. عالم اسلام کا تم جائزہ لو اے مسلمانوں. دیکھو فلسطین کتنا تباہ و برباد ہو گیا، کیسے کیسے گھر تباہ و برباد ہو گئے، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے. اس مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے، اس کے تقدس کو جو بحال کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. باپ نے، بیٹوں نے، اولاد نے، کمسین بچوں نے، بچیوں نے، عورتوں نے، سب نے قربانی دی. کیا وہ اللہ کا گھر مسجد اقصیٰ قبل اول، کیا آپ کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا تم امت واحدہ نہیں ہو؟ کیا آج لبنان کی صورتحال کیا ہے؟ کیا شام کی صورتحال کیا ہے؟ مسلم ممالک کی صورتحال کیا ہے؟ کیوں ان پر یہ حملہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کو تباہ برباد کر کے رہیں گے؟ تو پھر آپ اور ہم کیسے موج اور مستی منا سکتے ہیں، کیسے جو ہم خوشیاں منا سکتے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے. اور آپ کو میں یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہے اتر پردیش ہو، کہ مدھیہ پردیش ہو، گجرات ہو، ان ریاستوں میں کتنی مساجد پر بلڈوزر جو ہے چلا کر جو مساجد کو مسمار کر دیا گیا، کتنے مسجدوں کے نیچے جو مندروں کو تلاش کیا جا رہا ہے. تم کبھی ہوش میں آئے؟ کتنے لاکھوں مسلمانوں کے گھروں کو جو ہے پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا. تم کبھی ہوش میں آئے؟ تم کو کبھی امت واحدہ ہونے کا احساس ہے کہ وہ آپ کے ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں، اس کا آپ کو رشتے کا احساس، ذمہ داری کا احساس ہے آپ کو؟ کہاں ہیں آپ؟ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، تم سمجھو، اٹھو تم کہ تم مسلمان کسے کہتے ہیں. تم پہلے سمجھو تو صحیح سے اسلام کسے کہتے ہیں، تم سمجھو تو صحیح کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. تم اپنے مقام و مرتبے کو تم اگر جانو گے تو تمہاری ذمہ داری کو تم کو احساس ہوگا. تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے مقام کو نہیں پہچانا، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا، تم انہی کے ساتھ ہو کر رہ گئے. تو جو گوبر کھاتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ ہو کر رہ گئے. تم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. کیا تم نے اپنے آپ کو ان کے برابر تم نے کر دیا؟ سوچو تمہارا اور ہمارا مقام کیا ہے. تم نے اپنے آپ کے مقام کو جو ہے سمجھا نہیں، سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ممتاز مقام دیتا ہے سورہ زمین پر. تو پھر آخرت میں بھی مقام اور مرتبہ ہمارا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ کو میں یہ بھی بولتا ہوں کہ ایسے کتنے لاکھوں مسلم لڑکیاں ہیں جو کافروں کے حوالے ہو گئیں،
آج ہندو ہو کر ہندوؤں سے شادی کر رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ رہی ہیں. تم نے کبھی جو ہے ان برائیوں کو روکنے کی کوشش تم نے کی؟ آخر جو ہے 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ہزاروں جو ہے ذاتوں میں منقسم و قوم اسلام دشمنی میں کیسے متحد اور منظم ہو رہی ہے. تمہیں تباہ برباد کرنے کی اور تم پر جو ہے طے و تیغ کر دینے کی، تم کو جو ہے بستیوں کو جلا دینے کی، تمہارا قتل عام کرنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے. ارے مسلمانوں، تم نے کبھی اپنی حفاظت کی جو ہے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی مساجد کی، اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کی تم نے کوئی کوشش بھی کی؟ کبھی تو متحد ہونے کا تم نے سوچا؟ کبھی متحد ہونے کا تم نے سوچا؟ منظم ہونے کا تم نے کبھی سوچا؟ محلے کی حدود پر کیا تم نے کبھی جو ہے برائیوں کو روکنے کی کوشش کی؟ تم امت واحدہ ہونے کا تم کو احساس تم کو ہے؟ نہ کبھی تم نے سوچا، نہ کبھی تم نے مسجد کی کمیٹیوں کو تم نے مجبور کیا، نہ تم نے علماء کو مجبور کیا، مشائخین کو مجبور کیا، ان مسجد کے کمیٹیوں کو تم نے جو ہے مجبور کیا کہ ہم متحد ہوں گے، منظم ہوں گے، محلے کے سطح پر ایک طاقت بنیں گے اور تمام برائیوں کو ختم کریں گے. تم نے سوچا ہی نہیں. تو پھر کیا عزت تم کو یوں ہی ملے گی؟ عزت کس کو ملتی ہے؟ ان کو جو منظم ہوتے ہیں، متحد ہوتے، طاقت رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے. اور تم نے یہ سوچا کہ محض زندہ رہنے میں ہماری کامیابی ہے. غلام قوموں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ زندہ رہنے کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں. اور اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہیں اس روئے زمین پر اللہ پر ایمان رکھنے والے، کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. ہم جو ہے اس روئے زمین پر اپنا رعب و دبدبہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسی لیے ہم برپا کیے گئے ہیں تاکہ اس روئے زمین پر امن کو قائم کیا جائے، انصاف کو جو ہے ہم جو ہے لوگوں کو انصاف دے سکیں. یہ کیا انصاف دے سکیں گے؟ یہ تو انصاف نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کا قانون ہے جو ہے اللہ کے بندوں کو جو ہے امن دے سکتا ہے، انصاف دے سکتا. لہذا تم ہی اسی قانون کے علمبردار ہو. تو سوچو، سمجھو اور اجتناب کرو، توبہ کرو. ہم ہرگز جو ہے نہ وہ کیک کاٹیں گے، نہ سڑکوں پر ناچیں گے. اور ماں اور بہنوں سے، بھائیوں سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو بھیجیں، نہ بیٹیوں کو بھیجیں، نہ کالجوں میں جو ہے نہ ناچنے کے لیے اپنے بچوں کو حوالے کریں، نہ اسکول میں اپنے آپ کو حوالے کریں، بلکہ اپنا محاسبہ کریں. اور اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ اللہ کیوں ہم سے ناراض ہے، ہماری حیثیت کیوں ہو رہی ہے. لہذا میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہم امت واحدہ ہیں، اس اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول آخر پر، اس قرآن مجید کے حامل ہم. اس لیے یہ ہمارا مخاف مرتبہ کیا ہونا چاہیے، اس کی انداز کو ہم اختیار کریں تاکہ جو ہے ہم کو اللہ جو ہے وہ مقام مرتبہ دے جس کی آج ہم کو ضرورت ہے. ورنہ جو ہے ہماری حیثیت یہ ہوگی ہم تنکے کی طرح بہہ جائیں گے. لہٰذا یہ نغمہ فصل گل لا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ.